الیکشن میں مسائل کا حل نہیں ہے؟ الیکشن عام طور پہ ہر سیاسی مسئلے کا حل ہوتا ہے. ہاں. آج آپ کی معیشت جس نہج پر کھڑی ہے، جہاں پر آپ کی سیاست کھڑی ہے، اگر آپ نے الیکشن سے پہلے مستقبل کے راستے کا تعین نہ کیا، الیکشن مزید انتشار دے گا ملک کو. یہ میری بات یاد رکھیں. آج وقت ہے، آج سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں، جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کی سیاست اور گورننس میں، آگے کے راستے کا تعین کریں. یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا. یعنی فوج، عدلیہ اور ساری جماعتیں بیٹھیں اور سیاسی جماعتیں، 4-6 بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں، آگے کے راستے کا تعین کریں. بشمول پاکستان تحریک انصاف. بشمول ہر جماعت کے، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے. اگر پی یہ ٹی سب آئی، سیاسی جماعتیں ہیں، یہ عوام سے ووٹ لیتی ہیں. صحیح ہے، اگر پی ٹی آئی یا بلہ الیکشن میں نہیں ہوتا تو ایسا الیکشن کریڈیبل ہوگا یا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوگی، ایسا الیکشن جو مزید انتشاری پیدا کرے گا؟ یہ آپ بتا دیں، جب بھی کوئی جماعت سیاست سے باہر ہوئی ہے، وہ اگر بیلٹ باکس پر، بیلٹ پیپر پر نہیں ہوتی تو وہ الیکشن اس کو بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ مزید انتشار کا باعث بنتا ہے. یہ سب باتیں ہوئی ہیں. 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ این الیکشن کے دوران آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کر کے اور الیکشن کو متنازع کر دیا. الیکشن چوری ہو گیا. اگر ہم الیکشن ہی چوری کرتے رہیں گے تو ملک تو آگے نہیں چلے گا. چاہے وہ 18 میں ہو یا 23 میں ہو. سر، یہ احتساب کرنا، یہ مسئلہ چاہے وہ 1948 میں ہو یا 2023 میں ہو، یہ انتخاب کا جو عمل ہے، یہ بڑا ایک سیکرڈ عمل ہوتا ہے. اس کو اسی طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ احتساب، یہ مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پر نواز شریف صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب ہم واپس آ کر ان کرداروں کا جنہوں نے 18 میں ہمارے ساتھ یہ کیا، جس کی وجہ سے ملک پٹری سے اتر گیا، یعنی کہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب اور جوڈیشری کو، تو ان کا ہم احتساب کریں گے آ کر، تو یہ ایک مسئلہ، اگین یہ مسئلے کو حل کرے گا یا بھی مسائل بڑھائے گا؟ دیکھیں، اگر یہ ڈیمانڈ ایک جماعت کرتی ہے تو آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے، یہ معاملات عوام کی نظر میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا. یہ خرابیاں یقیناً جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، اس طرح کی بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے جہاں ہم یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن آج عوام کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف کی بات کریں، ہمارے مسائل کی حل کی بات کریں. اگر ہم آج احتساب کی بات کریں گے کہ فلانے نے یہ کیا یا وہ کیا، یقیناً یہ خرابیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ آج کون سے قانون کے تحت آپ یہ احتساب کریں گے؟ کون کمپلیننٹ ہوگا؟ کس پر الزام لگے گا؟ یہ قانونی معاملات ہیں. لیکن یقیناً ان پر میں نے ہمیشہ کہتا ہوں، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، کم از کم حقائق کا علم پاکستان کے عوام کو ہو جائے. باقی ان معاملات کو پروسیکیوٹ کرنا تقریباً میری نظر میں ناممکن کام ہے. ناممکن کام ہے، اوکے. اور پچھلی گورنمنٹ میں جب ایسی کوشش کی تھی نون لیگ نے، آپ کے خیال ہے وہ ایک ٹھیک کوشش تھی یا وہ بھی ایک خواہ مخواہ کی کوشش تھی، جس پاکستان میں ایسی چیزیں ممکن نہیں ہے ابھی اس حد تک پہنچے نہیں ہیں؟ میرا اشارہ مشرف صاحب کے احتساب کی طرف ہے. وہ ٹھیک عمل تھا جو کوشش تھی؟ دیکھیں، مشرف صاحب کا جو احتساب ہے وہ ایک ابہام کا شکار رہا پہلے دن سے. کس نے کیا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کیا، وہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے. نون لیگ نے کیا نا، نون لیگ گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کمپلین بنی آرٹیکل 6 کے تحت. مشرف کو کس نے کہا تھا؟ ملک کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں اٹارنی جنرل کے صبح آ کر بتائیں کہ آپ کمپلیننٹ بنے گا نہیں بنے گا. اگر آپ نہیں بنے گے تو ہم بن جائیں گے. پھر نام ای سی ایل پر کس نے ڈالا؟ وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈالا. تو ہم یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں. نہیں، جس طرح ایک رویہ تھا نا جو پی ٹی آئی نے اپنایا، پی ٹی آئی کھل کے مشرف صاحب کے دفاع میں آ گئی جب فیصلہ آ گیا ان کے خلاف. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک رویہ تھا نون لیگ نے اپنایا کہ نہیں ٹھیک ہے جناب آگے بڑھیں، ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں. تو نون لیگ نے صحیح کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں پھر گزارش کروں گا، ہم حقائق کو ذرا بھول جاتے ہیں. وہاں پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ حکومت سے پوچھ کر آئیں کہ اس معاملے میں آپ پروسیکیوٹ کریں گے یا ہم پروسیکیوٹ. اور حکومت نے کیا کہا؟ اور حکومت نے کہا جی ہم کریں گے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ تھا حکومت کا یہ کرنا؟ یہ فیصلہ، یہ چوائس تھی نہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ چوائس نہیں تھی. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. سر، یہ فیض آباد دھرنا کیس ایک بار پھر ری اوپن ہوا ہے. وہ دھرنا سب کو یاد ہے. اس وقت میں آپ وزیر اعظم پاکستان تھے. آپ نے جو کچھ بھی چیزوں کو دیکھا، آپ کس کنکلوژن تک پہنچے کہ وہ ایک آرگینک ایک چکر چل رہا تھا جو بھی چلا، یا وہ انجینئرڈ تھا سارا معاملہ؟ دیکھیے، یہ معاملات آرگینک نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ سب ہم نے دیکھے ہیں. آپ 13 کے بعد دیکھ لیں
دھرنا ہوا، ڈان لیگ ہوئی، پناما لیگ ہوئی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، حکومت توڑ دی، الیکشن چوری ہو گئے، یہ سب باتیں آج اس کے نتیجے آپ بھگت رہے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے، فیض آباد دھرنا بھی اس وقت کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اور مقصد کیا تھا؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جب جس ملک کا دارالحکومت کے اندر لوگ داخل نہ ہو سکیں، کسی کوئی اور سڑک پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو، تو یہاں پر جو 65 سفارتکار ہیں وہ کیا لکھتے ہوں گے اپنے ممالک میں؟ یہاں پر کون انویسٹ کرے گا؟ یہاں پر کون آئے گا؟ اب یہ حکومت پر کون یقین کرے گا؟ یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان اس ملک کے عوام کا ہوتا ہے۔ اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ان سب غلطیوں، خرابیوں، کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن سر یہ بات ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حکومت کے خلاف استعمال ہوا، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہی تو حکومت کو بچایا، ورنہ جو دھرنے کے لوگ تھے وہ تو فوج کے علاوہ کسی کی ضمانت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے میں فوج خود آئی، ڈی جی سی آ گئے اس وقت کے، انہوں نے نام لکھ دیا بواسطت میجر جنرل فیض امین، اور حکومت کو بچایا۔ تو انہوں نے، فیض صاحب نے حکومت کو پھنسایا فیض آباد میں؟ فیض صاحب نے فیض آباد میں حکومت کو پھنسایا یا بچایا؟ یہ پولیس کمیشن بتا دیں آپ کو حقیقت۔ آپ اس وقت وزیر اعظم تھے، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ ملک کے وزیر اعظم میں تھا، وہاں پر جو ہو رہا تھا ہم سے بالا تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت فیض صاحب سے بات کی تھی، یا فیض صاحب نے دھرنے سے پہلے کہ وہ سائن کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا ایز اے پرائم منسٹر کہ سر پھر ہم یہ کرنے لگے ہیں، آپ بتائیے کر لیں؟ نہیں، میری فیض صاحب سے کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی نہیں۔ احسن اقبال صاحب میرے وزیر تھے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، فیصلے کے انہوں نے سائن کیا ہے۔ کیوں کیا یہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن جس بات کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان معاملات میں پڑے رہیں گے تو آگے کی بات کون کرے گا؟ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ فیض آباد دھرنے کی حقیقت ڈھونڈنا ہے۔ اگر ڈھونڈنا ہے تو پھر سب بات کام چھوڑ دیں، اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ اگر کورٹ عدالت چاہتی ہے مجھے بلا لیں، میں آ کے بتا دوں گا، جو میرے علم ہے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ جو بھی وہاں پر لوگ تھے ان کو بلا لیں، آئی جی پولیس کو بلا لیں، کمشنر اسلام آباد کو بلا لیں، انٹیریئر سیکرٹری کو بلا لیں، آرمی چیف کو بلا لیں، سب پوچھ لیں گے۔ ہم بڑے یہ آج ملک کے مسائل کے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ باتیں بڑی عجیب۔ تو سر چونکہ آخری بات، دو بیانات ہیں نا، دو رائے۔ ایک وہ ہے جو آپ نے کہی کہ بھائی پچھلا چھوڑو، آگے بڑھو، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک یہ کہ بھائی جب تک پچھلے کا احتساب نہیں کرو گے ایکشن ریپل ہوتا جائے گا، دوبارہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر 99 کے کرداروں کا احتساب ہو گیا ہوتا تو 18 نہ ہوتا، 18 کا کر لو تاکہ 24 میں نہ ہو۔ ایک یہ رائے بھی ہے۔ تو آپ کی رائے مطلب مختلف ہے، آپ کی رائے بھائی جو ہو گیا چھوڑو یار، اب آگے بڑھو بس، ٹھیک ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقیقت عوام کے سامنے رکھ دیں، احتساب عوام کو کرنے دیں، تاریخ کو احتساب کرنے دیں۔ آپ عدالتوں میں یہ پروسیکیوشن نہیں کر سکتے، میں معذرت سے کہتا ہوں۔ آج 5-6 سال اس معاملے کو گزر جائیں، آپ کیا پروسیکیوشن کریں گے؟ لیکن اس سے سبق تو حاصل کر لیں۔ ہم سے نہ پروسیکیوشن ہوتی ہے نہ سبق حاصل کرتے ہیں، پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں۔